بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ، حماد اور باقی سارے ٹیم ممبرز کا شکریہ، یہاں پر سب لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب اپنے اپنے شہروں سے ٹریول کر کے، کئی لوگ لاہور کے باہر کے ہیں، وہاں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ابھی میں اس کی مین بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں نوجوان اپنے حماد اظہر کو، بیکاز یہ ٹیم لیڈر تھے فیٹف کا، جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان کے لیے، اس میں کامیابی حاصل کی۔ ویل ڈن حماد۔ دیکھیں، یہ الیکشن جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، پہلے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ الیکشن کیا ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی بائی الیکشن جو ہے وہ سٹنگ حکومت کا الیکشن ہوتا ہے، اور درست کہتے ہیں کیونکہ ووٹر کو پتہ ہے کہ میں جس کسی کو بھی ووٹ ڈالوں حکومت اوپر بدلنی نہیں ہے، اس لیے عمومی طور پہ رجحان جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کی طرف ہی ہوتا ہے بائی الیکشن میں۔ اس سے مجھے یاد آ گیا، جو میں پہلی دفعہ میری سیاست شروع کروائی الیکٹورل پالیٹکس، تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ جاوید ہاشمی اسلام آباد کی سیٹ چھوڑے گا، تو میں چاہتا ہوں تم اسلام آباد کی سیٹ سے لڑو۔ میں تو ٹکٹ بھی نہیں مانگا تھا، پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا مجھے تم آئی نیڈ یو ان دی پارلیمنٹ۔ خیر جی، میں اسلام آباد آ گیا تو مجھے ابھی تک یاد ہے، اور ڈنر پہلا جو ہوا اس میں ایک صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے خان صاحب ناراض ہیں۔ میں نے کہا اچھا کیوں ناراض ہیں؟ کہہ رہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اپنے گھر سے 1000 میل دور وہ بائی الیکشن آپ کو لڑا رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں آپ کی سیاست ہی ختم ہو جائے شروع ہونے سے پہلے۔ لیکن یہ الیکشن جو ہے یہ ایک نارمل بائی الیکشن نہیں۔ اس بائی الیکشن کے اندر انفرادی سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہونے والا، اس بائی الیکشن کے اندر براہ راست پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہوگا تو میرا ماننا یہ ہے، میرا سیاسی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا فیصلہ بھی ہو جانا۔ کل اس وقت جو سیٹیں ہیں اس میں سے ہمارے خیال میں یہ ریزرو سیٹوں والا فیصلہ آ جائے گا جلد، اس میں کوئی قانون میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جلد اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ ریزرو سیٹیں ملا کے مختلف لوگوں کا مختلف کاؤنٹ ہے، 173 174 ہماری سیٹیں بن جاتی ہیں۔ 12 یا 13 سیٹیں ان 20 میں سے آج جیتے، وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کا ہے، اور اس کے بعد صرف اسلام آباد کا وزیر اعظم بن کے شہباز شریف کر کیا لے گا؟ یہ حکومت نہیں چلنی ہے اس کے بعد۔ یہ ہے جو اسٹیج پہ، اس کو ذہن میں لڑ کے اب ہم نے الیکشن لڑنے کے لیے اترنا ہے۔ تمام لوگ جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک جذبے کا اظہار ہے، محنت ہوتی ہے۔ الیکشن لڑنے سے زیادہ مشکل کام میرے خیال میں دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی نے زمین پہ جا کے الیکشن نہیں لڑا ہوا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مشکل کام ہوتا کیا ہے۔ اور سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس جذبے کا اظہار کیا کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کو ٹکٹ نہیں مل سکتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ کمرے میں ایسے لوگ اس وقت ہوں گے جن کے خیال میں وہ بہتر امیدوار تھے بنسبت اس کو جس کو ٹکٹ دیا گیا، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ٹھیک بھی یہ خیال رکھتا ہو۔ ضروری تو نہیں، انسانوں کا فیصلہ ہے، عمران خان بھی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کے اوپر میرے خیال میں ہم سب کو اطمینان ہونا چاہیے کہ جس طریقہ کار سے یہ فیصلہ کیا گیا وہ ایک انصاف پر مبنی طریقہ کار تھا۔ پہلے 3 میٹنگز کم سے کم ہماری ہوئی، کچھ سیٹوں کے اوپر 4 میٹنگز بھی ہوئی، جہاں پہ ضرورت پڑی سینٹرل پنجاب کی جو سیٹیں ہیں آپ کی 6 سیٹیں، 6 میں سے 5 سیٹوں کے اوپر سروے کرائے گئے، 5 سیٹس کے اوپر ہمارے پاس سروے کے ریزلٹس آئے۔ لیکن سب سے اہم چیز، سب سے زیادہ اہم چیز، چیئرمین نے خود ذاتی طور پر ہر کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کیا، اور ظاہر ہے زیادہ تر کینڈیڈیٹ ایسے تھے جن کو چیئرمین صاحب پہلے سے جانتے ہیں، کچھ سالوں سے پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بلا کر ان کا کیس سنا اور اس کے بعد فیصلہ کیا۔ تو اب
اس انصاف پر مبنی ایک شفاف پروسیس ہے جس سے چیئرمین نے یہ فیصلے کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی جس کو ٹکٹ نہیں بھی ملا ہے، بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، وہ اسی جذبے سے الیکشن لڑیں گے جس جذبے سے اگر ٹکٹ مل جاتا تو الیکشن لڑتے. یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے. میرے خیال میں سب سے ضروری چیز تو اس وقت الیکشن کی جو کیمپین کی ابتدا ہے وہ اسی چیز سے ہے کہ ہر شخص جو ٹکٹ کا امیدوار تھا، اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ووٹ کھڑا ہوا تھا، کسی کے کم کسی کے زیادہ، لیکن کچھ نہ کچھ وہ اپنے گھر سے ووٹ لے کر نکل رہا تھا، تو اس لیے وہ امیدوار بنا تھا، اس لیے وہ خواہش مند تھا. تو ہر ووٹ اس الیکشن کے اندر کاؤنٹ کرے گا. تو سب سے اہم تو یہ ہے. لیکن یہ ہم نے کیونکہ جو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جو سٹیک پہ ہے اس کی وجہ سے ہم نے صرف وہاں پر بھی نہیں رکنا ہے. اس کے اندر چیئرمین کی بڑی واضح ہدایات ہیں. اس سیٹ کا صرف نہیں، اس علاقے کا، اس ضلع کا ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر ٹکٹ ہولڈر، پوری تنظیم یہ الیکشن لڑے گی. یہ الیکشن پارٹی کا الیکشن ہے، یہ انفرادی الیکشن نہیں ہے. اسی لیے جو کوارڈینیشن کی بات کی جا رہی تھی، سب کی ذمہ داریاں لگیں گی. ایک لیڈ بنا دیا جائے گا حلقے کے لیے اوور آل. اس کے علاوہ ہر یونین کونسل کی ذمہ داری کسی کی لگنی ہے. یہ جو کینڈیڈیٹ کی ٹیم ہے یہ اس کے علاوہ ہے، جو مقامی اس حلقے کی ٹیم ہے یہ اس کے علاوہ ہے. ہر یونین کونسل کے اوپر ہمارا مضبوط آدمی، جیسے میں نے کہا، یا تو وہ تنظیم کا سینئر عہدیدار ہوگا، یا وہ ایم این اے ہوگا، ایم پی اے ہوگا، ٹکٹ ہولڈر ہوگا، اس کی ذمہ داری لگنی ہے. اور اگلے 4 ہفتے، اگلے 1 مہینے ہم نے صرف یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اگلے جو 5 سال ہیں ان 5 سال کا انحصار اس اگلے 30 دن کے اوپر ہے. اس لیے وہ جو 5 سال کی محنت ہے وہ اگلے 30 دن کے اندر ہم نے کرنی ہے، کیونکہ 30 دن کے اندر ہم نے یہاں پر رزلٹ لینے. مجھے بھی یہاں پہ نظر آ کے شمسام بخاری صاحب، خاص طور پہ شمسام آپ کی فرمائش آئی ہے ایک حلقے کے کینڈیڈیٹ سے کہ جی ہمیں شمسام چاہیے. رائے حسن نواز بیٹھے ہوئے ہیں، اجاز بیٹھے ہوئے، اور ہمارا نیا سپر سٹار عمر چیمہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. لاہور کے اندر 4 حلقوں کے اندر عمر آپ نے نکلنا ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ تو سب کی جو براہ راست میں نے کہا جو ضلع کے ہیں سیاستدان، ان کی تو ذمہ داری لگ جائے گی. اس کے علاوہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے دینا ہے، یاسمین راشد صاحبہ، حماد، آپ نے، کینڈیڈیٹ نے. اس کے علاوہ کون ہے؟ آپ کی برادری ہے. مجھے وہاں سے خبر آئی تھی یہ علی افضل سائی والی سیٹ کے اوپر، فیصل آباد والی سیٹ کے اوپر، کہ جی ارائی وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہے. تو میاں محمود رشید ہیں، حماد اظہر ہیں، اور ایسے ہمارے چودھری سرور، آج کل پتہ نہیں وہ سنا تھا دوبارہ سے کچھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، جو بھی ہیں ہمارے پاس. اسی طریقے سے جدھر ہمارے گجر کی ضرورت ہے، ابھی میں شفقت محمود کے پاس سے آ رہا ہوں تو ان کی الحمدللہ طبیعت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. جو بھی آپ کو چاہیے، جو شخص بھی، کیونکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون اس حلقے کے اندر آ کے الیکشن کی کیمپین کرنے والا ہے، اگر وہ آنے کے لیے تیار ہے تو پھر کوئی شخص پارٹی کا ایسا نہیں ہو سکتا جو انکار کرے گا. ان 20 کے 20 حلقوں کے اندر چیئرمین عمران خان نے خود ذاتی طور پر آ کے جلسے کرنے. تو اگر عمران خان نکل کے آ سکتا ہے اور حلقے میں پہنچ سکتا ہے، کسی کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی نہ دے جس کی ضرورت وہاں پر ہے. برادریوں کو دیکھیں. اس کے علاوہ جو سائنس ہے لڑنے کی، کوئی ہمارے کینڈیڈیٹ بہت زیادہ تجربہ کار ہے کچھ نہیں ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال کے طور پہ یہ بات بتاؤں کہ چھوٹی چھوٹی چیز جس سے الیکشن کے دن اگر آپ کا جو پولنگ ایجنٹ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس نے بکس ووٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کی نمبر کاؤنٹ نہیں کروایا اور نوٹ نہیں کروایا، اور 5 بجے جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو اس نے آخری پرچی کا نمبر کاؤنٹ نہیں کروایا اور پھر ان ووٹوں کو میچ نہیں کروایا جو آخر میں ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، تو آپ کا سارے 30 دن کی محنت، اس دن کی صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک کی پولنگ، وہ ساری بیکار ہے. وہ شام کو 8 اور 10 بجے کے درمیان سب بدل سکتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی چیز میں بتا رہا ہوں. تو تجربہ کار لوگ اتریں گے. میں نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی کل، یہ یاسمین راشد صاحبہ، حماد، آپ پلیز کو نوٹ کر لو. پچھلے جو 25 مئی سے 2-3 دن پہلے سے شروع ہو کے آج تک ہمارے لائرز نے، آئی ایل ایف نے زبردست کام کیا، بڑے جذبے سے کام کر رہے ہیں. اور
ہم سب جو ہیں، ویسے آپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہی ہیں تو روز بلاتے ہیں. ہمارے ساتھ تو کیونکہ میرے پر 13 پرچے ہوئے ہیں تو ہمارے پہ تو تھوک کا کاروبار ہوتا ہے. تو وہ 4 بیلیں ایک ہوئی تھیں، اب 9 بیلیں منڈے کو ہیریں گے ان کی. تو اس لیے کیونکہ وہ وکیل ہے، اس کو خوف بھی نہیں ہوتا زیادہ کوئی اتھارٹی کا، اس کے پیچھے بیکنگ بھی ہوتی ہے، وہ قانون بھی سمجھتا ہے. تو جو کرٹیکل پولنگ سٹیشنز ہیں اس کے اندر آئی ایل ایف کے لڑکوں کو استعمال کریں آپ. پوری جو ٹیم، یوتھ کی ٹیم، یہ کدھر ہے؟ کوئی یوتھ والا ہے ادھر یہاں پہ؟ وہ سندھو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اچھا بھائی جان، تمہاری ساری تقریروں کا نا امتحان آنے والا ہے. آپ کی مجھے یوتھ کی ٹیم کی الگ سے، اور یہ میں میرا خان سے بھی بات کر لوں گا، مجھے الگ سے رپورٹ چاہیے کس پولنگ بوتھ کے اوپر کون سا یوتھ کا لڑکا یا لڑکی ہے جس کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے، اور اس کی مانیٹرنگ ہم کروائیں گے. اسی طریقے سے آئی ایس ایف والے، اور اسی طریقے سے ویمنز ونگ. خاص طور پہ پولنگ ڈے کے اوپر ویمنز ونگ کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ دھاندلی ہوتی فیمیل پولنگ سٹیشنز کے اوپر ہے. تو اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ہماری ویمنز ونگ کا بھی اس کے اندر. اور جو بھی، اور مطلب میں آدھا گھنٹہ اور تقریر کر سکتا ہوں. ظاہر ہے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو مجھ سے بہت زیادہ الیکشن لڑے ہوئے، جن کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. تو ایک ہماری ایسی کلیکٹیو ٹیم بھی ہونی چاہیے. میرے خیال میں ہر ریجن کے اوپر بیٹھی، وہ ہم نے سینٹر میں بھی ٹیم بنائی ہوئی ہے. ریاض فتیانہ صاحب ہیں، عامر ڈوگر ہیں، اب اس کے اندر رائے عزیز اللہ بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں، حاجی امتیاز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس ٹیم کا ممبر ہے، اور بھی اس کے اندر نارتھ سے بھی ہمارے پاس ممبر ہے. تو سینٹر میں بھی ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس ٹیم کی بھی ذمہ داری ہوگی مانیٹرنگ اینڈ سپورٹ پرووائڈ کرنا. لیکن ہر ریجن کے اندر بھی ایک تو پولنگ حلقہ وائز ذمہ داریاں لگی ہوئی ہوں گی، یونین کاؤنسل وائز ذمہ داریاں لگی ہوئی ہوں گی، لیکن اسی طریقے سے ایک ریجنل لیول کے اوپر ایک مانیٹرنگ کی ٹیم بھی ہونی چاہیے، سپورٹ کی ٹیم ہونی چاہیے. ایک اور چیز جس کا ہم نے فیصلہ کیا تھا، ہم سینٹر کے اندر الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ اور لیگل ایشوز، آپ کا جو کوآرڈینیٹر ہے اس کو آپ کنیکٹ کر دیں گے یہ ریاض فتیانہ عامر ڈوگر بارہ کی ٹیم کے ساتھ. کوئی بھی جو پرابلم ہوتا ہے سینٹر سے آپ کو سپورٹ اویلیبل ہوگی. الیکشن کمیشن میں کوئی چیز فالو اپ کرنی ہے، ایڈوائس لینی ہے، چیلنج کرنا ہے، پٹیشن کرنا ہے اس کے لیے، یا لیگل اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو لوکل بھی وہ کرنا ہے، لیکن بیک اپ سپورٹ بھی آپ کو اویلیبل ہوگی، سینٹر سے بھی ہوگی. اسی طریقے سے آپ لوگ اور بھی سوچ لیں، جو بھی آپ کو سپورٹ سینٹر سے چاہیے، جو بھی آپ کو چاہیے وہ بتائیں، لیکن پہلے سے سوچ کے ابھی سے بتائیں کہ یہ ہمیں سپورٹ چاہیے، اور وہ وی ول میک شیور کہ وہ سپورٹ اویلیبل ہو. تو اس کی خلاصہ یہی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، سیاست کس رخ جانے والی ہے، اس کا فیصلہ میری نظر کے اندر، یہ میں نے پرسوں میٹنگ کے اندر بھی کہا تھا، اس وقت یہ 20 حلقوں کا الیکشن جو ہے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ الیکشن ہم اس ماحول کے اندر لڑ رہے ہیں جہاں پر حکومتی مشینری آپ کے خلاف ہے لیکن عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور جس طرح وہ بتا رہے تھے، ہم نے سرویز، ویسے میں نے بھی آپ کو بتایا، ہم نے سرویز کرائے تھے اور یہ ہم ریگولرلی مانیٹر کرتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی میڈیا کے اوپر بھی جو ہے نا ذرا تشہیر کروائیں گے، تو تاکہ اگر کسی کا دھاندلی کرنے کا موڈ بھی ہے نا، اس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت عوام کدھر کھڑی ہوئی ہے. اور اچھی خبر، جیسے حماد نے کہا، اچھی خبر یہ ہے ایسی ایسی سیٹیں جہاں پہ عمومی طور پر ہمیں اتنی زیادہ پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ نہیں ہے، ایسی بھی سیٹ جو جیتی بھی ہے لیکن کلوز جیتی بھی ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ ایسی اس وقت اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے جو پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہے. لیکن سب جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ووٹ جو گھر پہ بیٹھا ہے، جو عمران خان کا چاہنے والا ہے، وہ ناکافی ہے جب تک اس کو لا کر پولنگ سٹیشن تک اس کا ووٹ آپ نے ڈبے میں نہیں ڈلوا دیا، اور پھر اس ڈبے میں ڈلے ہوئے ووٹ کی کے اوپر پیرا نہیں آپ نے دیا. جب تک رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا اس وقت تک یہ کامیابی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اسی طریقے سے مل کر کریں گے الیکشن. یہ الیکشن جو ہے آخر میں صرف اتنی سی بات کہوں گا، میں آپ سب جو ہیں آپ خود سمجھتے ہیں فلسفے کو، آپ خود صورتحال کو سمجھتے ہیں
آپ کو پتہ ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ یہ ایک عام الیکشن نہیں ہونے والا، یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ پاکستان نے کس رخ جانا ہے۔ کیا وہی پاکستان ہوگا جو ہم پچھلے 75 سال سے دیکھتے رہے ہیں، جہاں پر 7 سمندر پار بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکمرانی کون کرے گا، کس کے ساتھ معاہدہ ہوگا، کس کو این آر او دیا جائے گا، کس کو حکومت میں لانا ہے اور کس کو باہر بٹھانا ہے؟ اور اسی کی وجہ سے، کیونکہ آپ آزاد نہیں ہیں، کیونکہ آپ فیصلے اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہر 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد بحران آیا ہوتا ہے۔ خیر آج کل کے جو حالات ہیں، اللہ رحم کرے، جو مارکیٹ سے، بینکنگ سسٹم سے اطلاعات آ رہی ہیں، اگلا ہفتہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جو اس وقت روپے کی حالت ہے، جو اس وقت کرنسی مارکیٹ کے حالات ہیں، یہ بار بار آپ اس دلدل سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے جب تک پاکستان میں ہر سیاستدان کو یہ بات نہ سمجھ میں آ جائے کہ اقتدار کا راستہ صرف اور صرف عوام کے دلوں سے گزر کے جاتا ہے۔ جب تک لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا، جب تک سیاستدانوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ عوام کی خوشنودی کے لیے فیصلے کریں گے تو پھر اقتدار ملے گا، تو یہی ہوگا کہ سیاستدان دیکھے گا کہ میں نے سازش کس کے ساتھ مل کر کرنی ہے، میں نے کس طاقت کو بیرونی یا اندرونی میں نے اس کی خوشنودی کرنی ہے، کس کے سامنے میں نے گھٹنے ٹیکنے ہیں، تو پھر مجھے اقتدار کا رستہ ملے گا۔ اس لیے یہ الیکشن جو ہے، جیسے میں نے کہا، یہ 20 حلقوں کا الیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا الیکشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے کوئی شک نہیں کہ اس تمام تجربہ کار لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے، جو عوام کے اندر اس وقت عمران خان کی سپورٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے، اگر ہم سب اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کر لڑیں گے، متحد ہو کے لڑیں گے، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کی ہے، پاکستان کی ہے، انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا جی، ایک تو کل آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، 9 بجے رات کی ہماری لاہور میں لبرٹی کی کال ہے۔ تمام جو لاہور کے خاص طور پہ اسٹیک ہولڈرز یہاں بیٹھے ہیں، بھرپور ان سے گزارش ہے کہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ وہاں پہ آئیں۔ سوری، یہ تو میں بتانا ہی بھول گیا تھا، ابھی جی جب میں لاہور انٹر ہو رہا تھا میرے پاس فون کال آئی ہے، چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ میرا پیغام پہنچا دو ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے، ہر ٹکٹ ہولڈر اور ہر تنظیم والے کو، کل پوری محنت کے ساتھ آپ نے لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچانا ہے اور سہولت بھی دینی ہے ان کو کہ وہ احتجاج پر پہنچ سکیں، کیونکہ جو اس وقت پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس لیے کل پاکستان کے عوام کو نظر آنا چاہیے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ خاص طور پہ ابھی لاہور انٹر ہونے سے پہلے پیغام آیا ہے چیئرمین صاحب کا۔ تھینک یو جی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔